بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق اللہ العظیم. معزز بزرگوں اور قابل صد احترام دینی بھائیوں، ابھی دو آیتیں مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کے لوگوں کے دو قسم کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں طرح کے حالات ہمارے درمیان پائے بھی جاتے ہیں. ایک کا تعلق اچھے حالات سے ہے اور ایک کا تعلق اس کے برعکس دوسری قسم کے حالات سے ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص مومن مرد یا مومن عورت ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے. خوشگوار زندگی، اچھی زندگی، نعمت اور راحت اور اللہ کی رضا والی زندگی ہم ان کو عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم ان کو ان کے اجر کا بہترین بدلہ عطا کریں گے جو وہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ ایک تو کلام پاک میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بعض باتیں سادگی کے ساتھ بلا کسی تاکید کے کلام کو بغیر موقت کیے ہوئے گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی سچی ہے، صحیح ہے، 100% درست ہے. اور بعض دفعہ انتہائی موقت طریقے پر تاکید کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ بات کہی جاتی ہے. اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو مومن مرد اور جو مومن عورت اچھے اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. عربی قواعد جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں تاکید کی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اللہ نے لام تاکید کا ذکر کیا ہے تاکید کے ساتھ، اور نون تاکید کے ساتھ، نون مشدد کے ساتھ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیات طیبہ، اور یہ حیات طیبہ مفعول مطلق ہے. ان تمام عربی تاکید کے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ
کہ جو شخص بھی اچھے اعمال ایمان کے ساتھ کرے گا ہم اس کو یقینی طور پہ پختہ طور پہ اور 100% اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ کا عام طور پہ ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ نیک اعمال کرنے پر اچھی زندگی عطا کریں گے، اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، ان چیزوں کا عام طور پہ یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے۔ ہم نیک بن کے جائیں گے دنیا سے، اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ ہم کو ہمارا ایمان ہے کلام پاک پر۔ یہ تقریباً 99 مسلمانوں کا 99 یہ عقیدہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اس دنیا میں اچھا رہے گا اور اس کی حشر کی، قبر کی، آخرت کی دنیا یقینی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ یہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ پہلو بہت کم ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی تو اچھی ہوگی ہی، لیکن اللہ نے حیاتاً طیبتاً، حیات کا لفظ جو ذکر کیا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمہاری آخرت تو اچھی ہوگی ہی، دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی ہماری اچھی رہے گی، خوشگوار زندگی رہے گی، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اور اس کی تشریح میں کلام پاک میں مفسرین نے بہت کچھ ذکر کیا ہے کہ اچھی زندگی، خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی، بہتر زندگی اور دل کے اطمینان والی زندگی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور اس کا تذکرہ، اس کی مثالیں قرآن میں، حدیث میں اور بعد کے زمانوں کے مختلف واقعات میں آنکھ کو کھول دینے والے ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے، کہ جو صدق دل سے اچھے اعمال کر کے رہے گا تو آخرت تو اس کی بن جائے گی ضرور انشاءاللہ، دنیا بھی اس کی بڑی اچھی بنے گی، خوشگوار بنے گی۔ چنانچہ نیک اعمال کے ذریعے انسان کی زندگی کیسے اچھی ہوتی ہے اور کس طرح اس کی دنیاوی زندگی بھی ایک نمبر کی ہو جاتی ہے اگر ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو تو خود انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیں گے۔ ہاں، ان اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کا امتحان نہ لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا یہ ہوا کہاں، پھر یہ تو امتحان لینے کی بات ہو جائے گی۔ ہمارا یقین ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ ہو۔ بخاری شریف میں حدیث الغار بہت مشہور واقعہ ہے، ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے۔ غار میں پھنس جانے والے 3 مسلمانوں کا واقعہ، کہیں جا رہے تھے سفر میں، اور بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترین حدیث میں اس کا عنوان ہی ہیڈنگ کیا ہے اور عنوان لگایا ہے باب حدیث الغار، غار میں پھنس جانے والے 3 لوگوں کا واقعہ۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور وہ کہیں بارش میں اور آندھی میں اور حالات میں گر گئے، تو اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، پانی سے بچنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے جگہ تلاشی، نہیں ملی تو ایک غار دکھا کہ چلو اسی میں چھپ جاتے ہیں، اور جیسے وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے جیسے گھسے تو غار اوپر سے آ کے بند ہو گیا، اور اتنا بھاری پتھر کہ وہ ہٹنے کا ممکن ہی نہیں تھا۔ ٹیلی فون بھی نہیں تھا کہ باہر فون کریں کسی کو کہ بھائی یہ ہم بند ہو گئے، اب ہم کو یہ پتھر تو ہم سے نہیں ہٹے گا۔ لہذا بہت مشہور بات ہے کہ تینوں حضرات نے اب اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے وہ اعمال، وہ اپنے نیک اعمال جو انہوں نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی میں کیا تھا، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کے چرچے کے لیے، وہ اپنے نیک عمل کو تلاشو اور اس نیک عمل کے واسطے سے اپنی زندگی کو ہلاکت سے بچاؤ، اللہ کو اس کا واسطہ دو۔ چنانچہ ایک صاحب نے کہا، اللہ سے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں بکریاں چرا کر لاتا تھا، ایک رات آیا اور وہ لیٹ گئے تھے، حالانکہ میرا معمول تھا کہ ابا اماں کو پہلے بکری کا دودھ پلاتا اور پھر اس کے بعد بچوں کو دیتا، لیکن جب آیا تو دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، میں دودھ نکال کر کے پوری رات ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ بچے روتے رہے لیکن میں نے کہا کہ پہلے والدین کو دیں گے اس کے بعد بچوں کو، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔
والد نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا میں تو رات بھر کھڑا ہوا تھا. کہا کہ اللہ کے بندے اٹھا دیتے. بہرحال اس واقعے کا واسطہ دیا اس ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کو اور کہا کہ یا اللہ یہ میں نے صرف اپنی آپ کی رضا کے لیے، آپ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. بچے سے کس کو محبت نہیں ہوتی، ہم کو ہی محبت تھی، لیکن ہم نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا تھا. اے اللہ میرا یہ نیک عمل آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو قبول کر لیجئے اور ہم سے اس پتھر کو ہٹا دیجئے. لہذا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا اور امکان یہ ہوا کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں، لیکن نکلنے کا ابھی کوئی امکان نہیں تھا. اب دوسرے نے اپنے اچھے اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا، اس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور بہت خوبصورت تھی، اس پہ بہت میں عاشق تھا. میں انتظار میں رہتا تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس سے کیسے پورا کرے. ایک دفعہ وہ بچی کسی مصیبت میں اور فقر میں اور تنگی میں مبتلا ہو گئی. اس نے مجھ سے تقاضا کیا پیسے کا. میں نے اس سے شرط لگائی کہ میں شرط یہ ہے کہ میں اپنی حاجت تم سے پوری کروں گا. وہ بچی مجبور تھی، مرتی کیا نہ کرتی. اس نے پیسے کا وعدہ کر کے وہ آ گئی اس کے پاس یا وہ گیا اس کے پاس، اور پھر جب وہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تو عورت بچی کانپ گئی اور کہا کہ بھائی تم یہ کام جو کر رہے ہو اس کو حلال طریقے پہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا، اور میں مجبور ہوں اور تم نے یہ ہمارے ساتھ جو عمل کا ارادہ کیا ہے میں قہرن جبرن اس لیے تیار ہوئی ہوں اور میں اس کے لیے خوش نہیں تھی، لیکن اب تو میں نے وعدہ کر لیا ہے. اس نے اشرفی نکالی اور ارادہ پورا کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اس کو خوف دیا اور وہ اشرفی وہیں چھوڑ کر اس بچی کے پاس چلا گیا. پھر اس نے حوالہ دیا کہ اللہ میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، حرام سے بچنے کے لیے کیا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے کیا تھا. اگر یہ اے اللہ یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے تو ہم سے یہ غار کا پتھر ہٹا دیجیے. چنانچہ اللہ نے پھر وہ اتنا بھاری بھرکم چٹان تھوڑا ہٹایا، لیکن ابھی بھی باقی تھا نکلنا. تیسرے نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا کہ اللہ میرا ایک مزدور آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اپنی مزدوری چھوڑ کر وہ چلا گیا. پھر میں نے اس کی مزدوری کو محفوظ رکھا اور پھر اس سے میں نے ایک بکری خریدی، بکری کا کاروبار کیا، اس سے اور بڑھا. میں نے جانور خریدے، گائے اور بیل خریدے اور مزید کئی جانور خریدے اور لمبا چوڑا ایک نظام اس کے جانوروں کا ریوڑ تیار ہو گیا. ایک دفعہ وہ لینے کے لیے آیا اپنا پیسہ، اس کو ضرورت پڑی تھی کہ میرا پیسہ بچ گیا تھا ایک دہاڑی، ایک دن کی مزدوری جاتا ہوں کچھ سامان لے لوں گا، پیسہ مانگتا ہوں، اگر دے دے تو اچھا ہے. وہ گیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی تمہاری مزدوری میں نے محفوظ رکھی تھی، بھولا نہیں ہوں، وہ سارا جانوروں کا لیبر تمہارا ہی ہے. اس نے کہا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں پکی بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے ایسے ایسے کیا تھا، وہ سب لے جاؤ. پھر اس آدمی نے کہا کہ یا اللہ یہ نیک عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں ہلاکت سے بچا کر کے یہ پتھر ہٹا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وہ غار سے وہ بھاری بھرکم جو بڑے بڑے کرینوں سے اور JCB سے اور بڑی طاقتور چیزوں سے نہیں ہٹ سکتا تھا، اللہ نے وہ ہٹا دیا اور تینوں کی جان ہلاکت سے بچ گئی. میرے دوست بزرگوں، یہ رسول اللہ نے خود بتایا ہے واقعہ، اور جس حدیث کا تذکرہ بخاری شریف میں آیا ہے اس میں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیک اعمال سے دنیاوی زندگی میں بھی آدمی ہلاکت سے بچ جاتا ہے. اور قرآن و حدیث میں مختلف واقعات بیان اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اس کو استعمال کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے. خود اسی بخاری شریف میں ایک واقعہ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک آدمی قرض لینے کے لیے آیا اور قرض جب لینے پہنچا ہے 100 دینار یا 100 اشرفی جو کہہ لے، اس نے مانگا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے قرض دو. تو قرض دینے والے نے اس سے کہا کہ گواہ لانا پڑے گا بھائی،
بغیر گواہی کے میں تم کو کیسے دے دوں یوں ہی؟ تو اس آدمی نے، ضرورت مند آدمی نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ دیکھ رہا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی ذات گواہ ہی کے لیے کافی ہے، تم کو اگر اس پر یقین ہے تو تم دو، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں انشاءاللہ میں پہنچا دوں گا۔ اس نے پیسہ دے دیا۔ دینے کے بعد وہ ایک وقت آیا اس کے پیسہ کی ادائیگی کا۔ بخاری شریف میں وضاحت کے ساتھ یہ روایت رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ جب دن آیا واپس کرنے کا تو وہ آدمی تو جہاں رہتا تھا اس قرض لینے والے آدمی کے اور اس آدمی کے بیچ میں ایک بڑی ندی تھی، اور وہ ندی یا دریا اس کو بغیر کشتی کے آدمی پار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ گیا تاکہ کشتی پکڑوں، اور آج ہی اس کا ڈیٹ آخری ہے اس کو پیسہ واپس کرنے کا، ہم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا پہنچا دیں گے۔ لیکن بہرحال شام تک وہ آدمی انتظار کرتا رہا، دریا کے کنارے بیٹھ کر، کشتی نہیں آئی، بڑا پریشان ہوا، مایوس ہوا کہ ہمارا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، اور اللہ کو میں نے بیچ میں رکھا تھا، اللہ کی گواہی میرے سامنے تھی، تو اب کریں تو کیا کریں؟ مجبوراً اس نے ایک بڑی لکڑی لی اور اس لکڑی کو کھودا، اور کھود کر کے تھوڑا بخش جیسا اس نے بنایا کھود کر کے، اور پھر وہ جو 100 اشرفی تھی یا 100 دینار تھے اس کو اس نے اس میں لپیٹ وپیٹ کسی کو میں رکھ دیا، اور پھر اوپر سے اس تختے کے اوپر ایک تختہ ٹھوک دیا، پیک کر دیا اس کو، اس تختے کو اس میں ڈال کر کے۔ آپ کہیں گے کہ پھر وہ بھیگ گیا ہوگا پانی میں، تو اس زمانے میں کاغذ کا پیسہ نہیں چلتا تھا، یہ تو لیٹسٹ دور میں ہے، اس وقت تو سکے چلتے تھے اشرفی، چاندی کے یا سونے کے یا دینار و درہم جو بھی ہو، تو ایسی چیز نہیں تھی جو پانی میں گل جائے، لہذا اس نے تختے میں اس کو پیک کر کے ٹھوک کر کے اس کی طرف روانہ کر دیا، اللہ کو گواہ بنا کر، یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میرا وعدہ ہے پورا کرنے کا، آپ اس کو پہنچا دیجیے۔ وہ آدمی بھی کنارے آ گیا تھا اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے کہ وہ آج آئے گا پہنچانے کے لیے، شام تک نہیں آیا، وہ بھی مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا، تو دیکھا دور سے ایک بڑی تختہ، بڑی لکڑی آ رہی ہے اس کی طرف، تو سوچا کہ اسی لکڑی کو لے آتا ہوں گھر، اسی کو چیر کر کے جلاون وغیرہ میں استعمال کر لوں گا۔ وہ لکڑی آ گئی اس کے کنارے، گھر لے گیا، اس کو چیرا ہے تو دیکھا کہ وہ اس کے اندر اس کی جو اس نے قرض میں جو چیز دی تھی اتنی ہی رقم موجود ہے، اور اس آدمی نے پرچی بھی لکھ دی تھی اس میں کہ بھائی میں آنے سے مجبور تھا، لہٰذا میں یہ پرچی ڈال رہا ہوں اور یہ پیسہ تم کو واپس کر رہا ہوں، اللہ کرے تم کو پہنچ جائے، لہذا پوری رقم اس کو مل گئی اور اس نے اپنی رقم حاصل کر لی، اور اس قرض لینے والے نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ لیکن بہرحال ایمان تھا، دل میں کھٹک تھی، نہ جانے لکڑی اس کو پہنچی نہیں پہنچی، لیا نہیں لیا، تو کل ہو کر کے پھر وہ اس کو ایک کشتی ملی، اور پھر وہ 100 دینار لے کر کے دوبارہ اس کے پاس پہنچا اور ساری بات کہی کہ میں کل تو روانہ کر دیا تھا لیکن کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آج وہ تمہاری رقم ایک دن کے لیٹ کے بعد پہنچا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، وہ کل اللہ نے تمہاری وہ رقم پہنچا دی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کی خاطر یہ کام کیا تھا، اپنے ایمان کے تقاضوں پر چپ چاپ خاموشی سے عمل کیا تھا، اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں اللہ نے اس کے کام کو پورا کر دیا۔ لہٰذا یہ ایک دو واقعات تو کتنے واقعات ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی صدق دل سے اچھے اعمال کریں گے، اللہ آخرت میں تو اس کا انعام دیتے ہی ہیں، دنیاوی زندگی بھی اس کی بناتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے روض الریاحین، بہت مشہور کتاب ہے، فی معرفت الصالحین، روض الریاحین کتاب کا نام ہے۔ علامہ یافعی اس کے مصنف ہیں، علامہ یافعی یمنی مالکی، انہوں نے روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، علم حدیث کے لیے سیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ سفریں پہلے زمانے میں ادارے نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ دین سیکھنے کے لیے انفرادی طور پہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر یہاں گئے پھر وہاں گئے، اور مختلف دیار میں گھوم کر کے حدیث کا علم، قرآن کا علم، تفسیر کا علم سیکھا کرتے تھے۔ خود ہمارے محدثین امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، ان حضرات نے کسی ایک ادارے میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا ہے،
گھوم گھوم کر کے لوگ اپنا اساتذہ کے پاس جاتے تھے. وہ صاحب جا رہے تھے کسی وجہ, ان کے پاؤں میں علامہ یافعی نے جو واقعہ لکھا ہے اور فی معرفت الصالحین روض الریاحین میں اس ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں ایک بہت بڑی نوکیلی چیز کو اس طرح گھسی کہ وہ اندر تک گھستی چلی گئی اور زخم بڑھتا گیا, اس کا پریشان ہو گیا. اس زمانے کے جو طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی آج کی طرح آپریشن کا نظام تو تھا نہیں کہ اس کو آپریشن کر کے چیر کر کے پھاڑ کر کے نکال دے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہی شکل ہے کہ تمہارے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا, اس کے اندر جو اتنا گھس گیا ہے وہ نوکیلی چیز وہ نکل نہیں سکتی. یہ بیچارے نے کہا کہ اب میرا پاؤں کٹ جائے گا تو میں اب کروں گا کیا, میرے علم دین سیکھنے کا ذریعہ اب کیا رہے گا, کوئی سوال ہی نہیں. تو وہ بہت روئے ایک دن, اور بہت روئے اللہ کے دربار میں, روتے روتے وہ ان کو نیند آ گئی. کہتے ہیں خود سو گئے وہ مسجد ہی میں. جب سو گئے ہیں گہری نیند تو انہوں نے دیکھا کہ پاؤں کے پاس کوئی چیز ہمارے چپک رہی ہے اور کوئی چیز چوس رہا ہے. تو انہوں نے محسوس کیا, ان کو غنود کی نیند کی, اور انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس زخم کو کوئی چیز چوس رہی ہے اور اس کا پیپ اور اس کا مواد نکل رہا ہے اور وہ نکال بھی رہا ہے. وہ یہ چھوڑے ہوئے اللہ نے کیا ہو رہا ہے بھائی. پھر ایک مرحلہ آیا, پیپ کو چوستے وہ جو نوکیلی چیز اندر گھس گئی تھی وہاں تک وہ پہنچ گیا, چوسنے والا پیپ نکالنے والی چیز. اور بالآخر انہوں نے محسوس کیا کہ دانت سے پکڑ کر کے خود اس نوکیلی چیز کو بھی کھینچ کے پھینک دیا. اور یہ فوراً بیدار ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ہے جو یہ کام کر رہا تھا اب تک. وہ ان کو دیکھ کر بھاگا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر اٹھے تو دیکھا کہ چلنے کے لائق ہو گیا, ان کا پاؤں بچ گیا. میرے دوستوں بزرگوں, یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. یہ واقعات کیا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جو مانگے گا, اللہ سے اپنے معاملات کو درست رکھے گا, اچھے اعمال کرتا رہے گا, نیکی کے اعمال کرے گا, تو اللہ یہ نہیں, عام طور پہ ہمارے نوجوانوں میں دین سے ایسا دوری کا مزاج بن گیا ہے کہ بھائی دین کا مطلب یہ ہے کہ آخرت بن جائے گی, اور ہم دنیاوی زندگی میں ہم دین کو فالو نہیں کرتے. اور یہ آج کے زمانے میں یہ سب چلتا نہیں, ایسا نہیں ہے. حیات طیبہ کا میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ اللہ نے لام تاکید کے ساتھ, نون تاکید کے ساتھ یہ اقرار کیا ہے, یہ وعدہ کیا ہے کہ پاکیزہ زندگی مل کر رہے گی, اس کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. پانی کی موجوں میں اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کی حفاظت کریں گے. تاریخ و مدینہ دمشق ایک بہت مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, کشتی میں ان کے ایک مچھلی آئی. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی بڑی تر و تازہ ہے, تو جا کر کے اس مچھلی کو انہوں نے سوچا کہ پکا کے پہلے کھا لیتے ہیں. تو ایک جزیرے پر پہنچے ہیں, وہاں پہنچ کر کے اترے سب لوگ, اور انہوں نے کہا کوئی لکڑی لاؤ, کوئی آگ لاؤ, جو بھی کرنا ہے کرو, جلدی سے پکا لیتے ہیں. تو ایک جگہ ایک صاحب جو گئے تلاشنے کے لیے, تو دیکھا کہ ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے, اس کے پیٹ میں چھڑا ہے اور وہ مرا ہوا ہے, اور دوسرا شخص کا ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے اور وہ لیٹا ہوا ہے. یہ بہت عجیب ماجرا دیکھ کر کو حیرت ہوا. یہ سچا پکا واقعہ تاریخ و مدینہ دمشق نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا, وہ جس کا ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے وہ جاگا ہوا ہے, بیدار ہے یعنی زندہ ہے, لیکن اس کے پورے ہاتھ جکڑے ہوئے بندھے ہوئے ہیں. اس کا جلدی سے اس نے ہاتھ پاؤں کھولا گا, کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا ہم دونوں دوست تھے اور ہم سفر کر رہے تھے, ٹھیک یہاں پر آئے ہم, تو اس نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, اشرفی ہے, اس کی نیت بندی میں. دوست آج کل جو ہے وہ کیسے دوست ملتے ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ. لہٰذا اس نے میرے خلاف یہ کیا کہ مجھے کھانے میں کچھ ملا دیا غنودگی کی چیز, اور ہم کو غشی آ گئی. اور جب دیکھا کہ یہ غشی آ گئی, اس نے میرا ہاتھ پاؤں باندھنا شروع کیا اور کس کے جکڑ دیا میرے ہاتھ پاؤں کو, اور تلوار نکالا چھڑی, اور مجھے مارنے کے لیے جب اس نے تلوار لیا ہاتھ میں تو میری نیند آنکھ تھوڑی کھل گئی, تو میں تو گھبرایا. پھر میں حرکت میں تھا, لیکن بہرحال میں جھٹکے سے اٹھ تو سکتا تھا, کم سے کم اٹھ کے بیٹھا. تو جب میں حرکت سے اٹھا ہوں تو وہ چھڑا جو ننگی تلوار میرے لیے ہوا تھا خود اس کے پیٹ میں وہ گر گیا.
اور میرے دھکے مکے سے جتنا میرے بس میں تھا تو وہ تلوار یا چھڑا اس کے سینے کے آر پار ہو گیا، وہ مر گیا۔ اور میں یہ بات کہ وہ چلا گیا، تو اب یہ ہے کہ انہوں نے کھولا اس واقعے کے بعد، وہ جب گئے کشتی میں گئے تو کشتی سے مچھلی کود کر جا چکی تھی سمندر میں۔ تو گویا کہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کی زندگی بچانے کے لیے ایک اسباب پیدا کر دیا تاکہ اس کی دوسرے کی زندگی بچا لے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم تمام لوگ اپنے حالات پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے صبح سے شام تک 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ آدمی خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے، اچھی زندگی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اچھی زندگی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، دوست ہے، اب غور کیجئے تو ہر آدمی کا جائزہ لیجئے گا تو اولاد نافرمان ہے، بیوی بد اخلاق ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، مکان تو لے لیا لیکن سکون اندر سے نہیں ہے، جسم اللہ نے دیا ہے لیکن ساری محنت آج اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، پیسہ سارا اپنی صحت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے کہ تم اپنے اسباب کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال اختیار کرو گے تو تمہارے اسباب میں اللہ تعالیٰ راحت، سکون اور حیات طیبہ والی زندگی پیدا کر دیں گے۔ اللہ ہم کو اللہ کی وعدے پر ایمان و یقین رکھنے والا اور دین و ایمان کو گہرائی سے عقیدے کی پختگی کے ساتھ اس کو اختیار کرنے والا بناوے انشاءاللہ۔ جو حالات آج ہیں اور ہم اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ سہارا، کبھی وہ سہارا، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، میرے دوست بزرگوں سب کچھ دھوکہ ہے، سراب ہے۔ آپ اچھے اعمال، اچھے ایمان کا سہارا لیں، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ حیات طیبہ کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔